الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر چند موضوعات ہیں جن کے اوپر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو دو انٹرنیشنل خبریں وہ آپ کو میں دوں گا، کچھ عمران خان صاحب کی باتیں، اور آخر کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے کچھ اہم اقدامات جو موجودہ حکومت اٹھا رہی ہے یا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اس کا رد عمل کیا آئے گا، وہ کیا اس کے اوپر لاہ عمل اختیار کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو عمران خان صاحب نے تازہ ترین ہدایات دی ہیں اس کے مطابق، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یوکرائن وار اپنے آخری مراحل کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور یوکرائن وار کے اندر جو اب تازہ ترین خبر آئی ہے اس کے مطابق روس تقریباً یوکرائن پر مکمل قبضہ جو ہے وہ کر چکا ہے۔ اس کا دارالحکومت جو ہے اس کے باہر جو ہے فوجیں، وہ جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے، وہ اپنا کنٹرول سنبھالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی اسنا میں جو گزشتہ رات گزری ہے اس دوران روس کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ ایک ٹریننگ سینٹر تھا جہاں پر کچھ یورپی یونین یا امریکن وہ انسٹرکٹر تھے، کچھ ان کے فوجی ملازمین تھے وہ تھے، اور اس کے علاوہ یوکرین کے مجاہدین سمجھ لیں نوجوان لوگ جن کو وہ ٹریننگ دے رہے تھے وہ لوگ موجود تھے۔ اور جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر رشیا نے اٹیک کیا، اور اس کے بعد 40 کے قریب جو لوگ ہیں ان کی ہلاکت کی اور زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہے۔ اس میں کتنے ہلاک ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، لیکن ذرائع کے مطابق جو خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ زیلنسکی جو یوکرائن کے صدر ہیں، ان کے متعلق جو وزارت خارجہ رشیا کی، اس نے ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ان کے گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب کیا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کے اوپر یورپین اخباروں نے کچھ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے جو اس وقت دارالحکومت ہے یوکرائن کا، اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور اس کی جگہ جو ہے رشیا اپنے بارڈر کے قریب جو ہے اس کا دارالحکومت رکھے، اور آنے والے دنوں کے اندر مکمل کنٹرول کرتا ہوا نظر آئے آپ کو۔ زیلنسکی کیا اس ملک کے اندر جو صدر رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا، یا کہیں روح پوش ہو جائے گا، کیا اس کے ساتھ معاملات طے ہوں گے، کس طریقے سے بات چیت آگے چلائی جائے گی۔ اگر یہ جنگ پیوٹن اور رشیا جیت گیا، اس کے بعد وہاں پر رشیا جو ہے وہ اٹیک کرے گا یا آپریشن کرے گا جہاں پر اس وقت مختلف روسی ریاستوں کے اندر امریکن ہمدردی اور امریکن لوگ جو ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں، جس طرح اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ یورپین ممالک تھے جو رشیا کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے، جس میں جرمن تھا، فرانس تھا، اور اسی طرح کچھ اور ممالک تھے جنہوں نے بحری بیڑے بھی بھیجے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ کیا۔ اب جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی کہ فرانس کے صدر میکرون جو ہے انہوں نے رشین حکومت سے رابطہ کیا کہ ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم اس معاملے کے اندر ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیبل ٹاک کر کے تمام معاملات یوکرائن کے اور دیگر خطے کے جو ہے معاملات اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو میکرون صاحب ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جب اب صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر اب وہ ممالک پیچھے بھی ہٹے۔ جرمن جیسے اس نے اپنا بحری بیڑا نکالا، اسی طرح برطانیہ نے اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ وہاں کھلے سمندر سے ریڈ سی سے نکالا، امریکن بحری بیڑا جو ہے وہ پیچھے ہٹا۔ لیکن اس کے اثرات کہاں تک گئے، اور چائنا اور رشیا نے مل کر کہاں امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اسی کے ساتھ تازہ ترین صورتحال وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو وزیر اعظم نیتن یاہو، ان کی جو معاملات وہ بھی بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بگڑتے یہاں تک پوزیشن آ رہی جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ان کی جو دفاعی کونسل ہے، جس طرح پاکستان کے اندر سلامتی کونسل شامل ہے، اس طرح ان کی دفاعی کونسل جو بھی ہوگی اس میں سے کافی لوگ جو ہے وہ ریزائن کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری جو خبر اس وقت تک آ رہی ہے، جو رپورٹ کی جا رہی ہے، وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جو ان کے آرمی چیف ہیں نیتن یاہو کے ساتھ اس کی سخت تلخ کلامی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ دے دیں۔ اس طرح جو دفاعی کونسل ہے ان کے بہت سارے ممبران جو ہیں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، نہ ہم قیدی چھڑا سکے، نہ ہم غزہ کے اوپر اٹیک کر کے ان لوگوں کو جو فتح کر سکے۔ اپنے ملک کے جو لوگ وہ پریشان ہو گئے، کبھی عراق سے اٹیک، کبھی یمن سے اٹیک، کبھی ایران سے اٹیک، کبھی شام سے اٹیک، اور کبھی کسی اور طرف سے اٹیک۔ حماس جو ہے اس نے مکمل طور پر اس کو جو ہے بکھلا کر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے جو اسرائیلی شہری ہیں یا وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ جو مینٹلی طور پر وہ اپسیٹ ہو چکے ہیں، اور اپسیٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی حکومت پر برس رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار بھی تباہ کر دیا گیا، معیشت بھی تباہ کر دی گئی، اور اس کے علاوہ ہمارا جینے کا حق جو سکون سے ہم رہ رہے تھے وہ بھی چھین لیا گیا۔ آنے والے دنوں کے اندر جو نیتن یاہو اس کے لیے مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا کے اندر جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ وہ بیچارے 40,000 شہداء
جو اپنے خون کا نذرانہ دے گئے اور اس کے بعد اسرائیل کو عبرت کا نشان بنا دیا، جس کی ہوا جو ہے وہ نکال دی، وہ جو ایک ہوا بنا ہوا تھا وہ نکلا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے بھوک پیاس اور گھاس کھا کر گزارا کیا، ان لوگوں نے ایک میسج دیا امت مسلمہ کے ان ممالک کو جنہوں نے مرغن غذائیں کھائیں اور اس کے بعد اپنی زبان بند رکھی۔ اللہ پاک نے ایران کو مسیحا بنایا، رشیا کو مسیحا بنایا، چائنا نے بیک ڈور بیٹھ کر اس کی جو ہیلپ کی اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اب جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر امریکہ کے اندر جو سٹوڈنٹ احتجاج کر رہے تھے ان کے متعلق ایک ہدایت نامہ جاری کروایا تھا جو بائیڈن صاحب کی حکومت کی طرف سے کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو یونیورسٹیوں سے نکالا جائے، مگر کچھ سینیٹر جو ہیں انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ وہ ان سٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان سٹوڈنٹس کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چینج ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے وہ جو قربانیاں ہوئی ہیں 40,000 لوگوں کی قربانیاں، اس کا صلہ یہ ہے ساؤتھ افریقہ جیسے ملک نے سب سے پہلے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جو نیتن یاہو اس کے خلاف درخواست دی، اس کی جو دفاعی کونسل ہے اس کے خلاف درخواست دی، اور اس کے اوپر جو فیصلہ آیا اس کے تحت ان کو جنگی مجرم قرار دیا گیا۔ جنگی مجرم دینے کے بعد ان کی گرفتاری کے جو مبینہ طور پر جو خبر ہے کہ ان کے آرڈر جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اب یہ خبر آئی ہے۔ اس کے علاوہ اب مذاکرات کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حماس جو ہے وہ اپر ہینڈ پر بیٹھی ہوئی ہے اور نیتن یاہو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، کیوں اس کی اپنی عوام اس کے خلاف ہو گئی، اس کی اپنی دفاعی کونسل اس کے خلاف ہو گئی۔ یہ سب کچھ نیتن یاہو کے ساتھ ہوا، نشان عبرت بنا۔ جو ممالک اس سے ڈر رہے تھے اب ان ممالک کو بھی حوصلہ پکڑنا چاہیے۔ لیکن اب سارے سینیریو کو اگر غور سے دیکھیں تو امریکہ جو ایک سپر پاور تھی جو اس کے پیچھے مکمل طور پر کھڑی تھی، یورپین یونین اس کے پیچھے مکمل طور پر کھڑی تھی، چائنا، رشیا، ایران اس نے اور یمن نے مل کر ان کو ایسا ٹف ٹائم دیا، شام نے دیا، اور اس کے بعد جو امریکہ کی ایک قسم کی چدراہٹ تھی اس کو خاک میں ملایا۔ جو کلیم کرتا ہے چائنا کہ وہ سپر پاور ہے اور سپر پاور کی طرف وہ قدم تیزی سے بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جس وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا جنگ بندی کا، امن سکون ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہوگا یا اگلا جو اٹیک ہوگا ان 4-5 ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے، چائنا، رشیا، ایران، افغانستان، پھر وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ گہری نظر سے وہ دیکھیں گے، اور گہری نظر سے دیکھنے کے بعد یہاں پر کچھ فیصلے کریں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ کیا سخت فیصلے ہوں گے یا نرم فیصلے ہوں گے؟ کیوں ایران کے صدر کا دورہ بھی کامیاب نہیں رہا پاکستان کا، گو کہ میڈیا کے اندر بتایا گیا کہ کامیاب، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ نہ وزیر اعظم صاحب لینے گئے، نہ چھوڑنے گئے، نہ ان کی ملاقاتیں جو طے تھی وہ کروائی گئی، صرف اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل ناراض نہ ہو جائے۔ دوسری صورتحال سعودی عرب کی ہے، اس نے ایک دفاعی معاہدہ جو طے کیا ہے اس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور اس کی وہی شرائط ہیں جو ٹرمپ کے دور کے اندر تھی، اس ملک کو تسلیم کرو، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ اب جو امریکہ اس وقت اسرائیل کا دفاع نہ کر سکا، وہ کیا سعودی عرب کا دفاع کر سکے گا؟ چائنا کے اندر وہ انویسٹمنٹ سعودی عرب کر رہا ہے، اور چائنا جب اپنا فیصلہ لے گا یا تو انویسٹمنٹ نکالے گا، چائنا کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بیک ہینڈ پہ جائیں گے۔ لیکن اگر چائنا کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہوتا ہے تو پھر امریکہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ امریکہ اگر سعودی عرب کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کا جو سونا، جو اس کے جو زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہاں پر امریکہ کے اندر پڑے ہیں، وہ سعودی عرب یا دبئی یا دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہ وہاں سے نکالنا شروع کر دیں گے۔ یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ 9 مئی کے حوالے سے جو حکومت پاکستان یعنی پی ڈی ایم حکومت جو اس وقت برسر اقتدار، اس نے اس کے متعلق ایک تیاری کی ہوئی ہے، پوسٹر تیار کی ہوئے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، اور اس کے ایک ہوا دینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس معاملے کو مزید الجھایا جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی اس کے اوپر جو ہے ایک وائٹ پیپر تیار کرنے کی اور کچھ اور اقدامات کرنے کی جو ہے وہ تیاری کر رکھی ہے۔ وہ 9 مئی سے پہلے آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات جو ہیں اپنی پارٹی کو جاری کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک بھر کے اندر تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر 9 مئی کے حوالے سے یہ کہ ایک چیز انہوں نے کہا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لہرائیں، جھنڈے لہرانے کے بعد وہاں پر جو ہے موم بتیاں یا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی یاد کے اندر وہ جلائیں اور دعائے خیر کریں۔ اس کے علاوہ صوبائی سطح پر تمام لوگ جو ہیں
اس میں MPs جتنے بھی ہیں وہ اپنے ہر شہر کے اندر جو ہے اپنی احتجاجی ریلیاں نکالیں گے اور احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈیمانڈ رکھی جائے گی احتجاج کے اندر جو تقریریں ہوں گی کہ جو CCTV فوٹیج اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ غائب ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ شور بھی کریں گے، اور حکومت پاکستان اور جو عدل کا نظام ہے اس سے ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ CCTV فوٹیج اور دیگر چیزیں جو ہے وہ سامنے لائی جائیں، JIT بنائی جائے۔ اب یہ آنے والے دنوں کے اندر اس کیس کے اوپر بھی بحث ہوگی، جہاں وہ آرمی ایکٹ کے تحت موجود سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس لگ چکا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو گندم کا سکینڈل ہے وہ ایک عجب صورتحال اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح کہ میرے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے ایک ہوٹل کے اندر۔ اس پہ بے شمار جو ہے وہ قصے تو آ چکے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں باہر آتی جا رہی ہیں کہ پہلا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ جناب شہباز شریف صاحب کی PDM 1 کی حکومت کے دوران ہوا تھا، جب وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب۔ پھر اس کو مزید جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا جب نگران حکومت تھی اس میں، اور پھر جو گندم کا معاملہ جو وہ جو اس وقت صورتحال اختیار کر چکا ہے، جو کسان ہیں انہوں نے ملتان سے اپنا پروٹیسٹ جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے۔ IMF جو ہے اس نے شرائط جو مزید سخت کرنے کی طرف احکامات جاری کیے ہیں کہ پینشنر پر بھی ٹیکس لگائے جائیں اور دیگر چیزیں جو ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگائے جائیں، اور اس کے بعد بجلی، گیس اور دیگر جو بھی سہولیات اس وقت عوام کو کچھ سانس آ رہا ہے وہ سانس بند کیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ عوام کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ کسانوں کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ 6 جماعتی اتحاد کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ ججوں کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ خارجی محاذ پر مسئلہ، جو انویسٹمنٹ ہے اس کا مسئلہ، جو نجکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا مسئلہ، اس کے اوپر بہت سارے معاملات ہیں جو PIA کی نجکاری کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ سارے مسائل اکٹھے ہو کر ایک بڑا مسئلہ بنے گا، اور بڑا مسئلہ بنتے پھر ایک بڑا مسئلہ بنے گا، اور مسئلے کا انجام جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے، کیا اس طرف کو ملک جائے گا یا جبر اور تشدد کے ذریعے ان کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ یہ جو گندم والا سکینڈل ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں جو اس وقت اس حکومت کے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ پیپل پارٹی کو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا گورنر بھی لگا دیا KPK کے اندر، مزید مراحت بھی آپ کو دیں گے، تمام جو بڑے عہدے ہیں وہ پیپل پارٹی کو پہلے ہی دے دیے گئے، اب اس کے اوپر آپ ہمارا جو ہے بجٹ کے اندر ہماری مدد کریں۔ پیپل پارٹی کو کچھ یقین دہانی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ڈٹ کر حکومت کا ساتھ دیں۔ عمران خان صاحب کو جو ہے 1.5 سال تک جو خبر آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر غیر حتمی غیر سرکاری کے 1.5 سال تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ کم از کم اپنے کیسوں کا بھی جو ہے مقابلہ کریں گے، پھر اس کے بعد سوچا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پیپل پارٹی کو مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں، جو عوام کے اندر زیرو پن ہمارا ہوگا تو آپ کا بھی بیڑا غرق ہوگا، جو بھی اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ عوام کے غیظ و غضب کے اندر آئے گا، وہ عوام کے لیے ایک سوال بنے گا، اور عوام نے جس طرح 8 فروری کو ایک جواب دیا تھا اسی طرح پرامن رہتے ہوئے عوام ان کے خلاف جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے جواب دینے کی کوشش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کے حالات پر رحم کرے۔ اب ویڈیو جو ہے یہ وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی، بات 9 مئی کے اوپر کرنی تھی، بات 9 مئی جو ہے اس کا میں چھوٹا سا ایک اینڈ کے اوپر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح 9/11 ہوا تھا، کیپٹل ہل کے اوپر جو کچھ ٹرمپ کی پارٹی کے ساتھ ہوا تھا، ان ساری چیزوں کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اسی طرح کا سلسلہ جو ہے وہ 9 مئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہی اس کا جواب ہے کہ 9 مئی جو یہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب شور کرتے ہیں کہ وہ CCTV فوٹیجز لائی جائیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو نقاب پوش تھے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت منظر سے غائب کر دیے گئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ بھی سامنے لائی جائے، تو یہ سارے مسائل جو ہے پاکستان تحریک انصاف اٹھانے کی طرف جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی ہدایت ہے۔ اور اس کے علاوہ KPK کے اندر جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے متعلق جو فنڈ ہوئے ہیں یا ان کی جو مالی امداد یا ان کے لیے دعائے خیر جو کچھ بھی ہے اس کے متعلق عمران خان صاحب نے سخت ترین ہدایت جاری کی ہے۔ اللہ پاک سب کا محافظ۔